کوئی ایسا دن نہیں کہ جہاں تمہیں اخبارات پہ 10-15 خبریں یہ نہ ملے فلاں شہر میں گندگی کے ڈھیر پر 4 سال کی بچی کی مسخ شدہ لاش ملی، فلاں ہسپتال کے باہر ٹوائلٹ سے ایک نومولود بچہ ملا، فلاں جگہ کتے نے منہ میں ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور بھاگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ جس دیش میں ہو رہا ہو اور پھر رحمت کے دروازے کھلے، اور پھر یہ ہو کیوں رہا ہے؟ وہ ان فلموں کی وجہ سے رہا، ان ڈراموں کی وجہ سے، یہ جو مارننگ شوز ہے ان کی وجہ سے، یہ جو بے حیائی اور یعنی فحاشی پھیلانے والے چینل ہیں ان کی وجہ سے۔ اب یہ شہوت کو بھڑکاتے ہیں اور اس سے معاشرہ جو ہے جب اس کو شعلہ لگتا ہے، اب ظاہر ہے کہ آگ اگر بھڑک رہی ہو تو آپ کہیں کہ آگ کو تو بھڑکنے دو، مگر جو پاس گھی رکھا اسے سمجھاؤ کہ یہ نہ پگھلے۔ تو آگ بھڑکے تو پھر گھی کیسے نہ پگھلے؟ آگ کیوں بھڑک رہی ہے؟ آگ پہ پابندی لگاؤ، آگ بجھاؤ، اور پھر ساتھ گھی کے لیے آداب ہیں، اس کی حدیں ہیں، کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا۔ تو یہ سب کچھ یعنی ادھر سے فلمیں اور کیا کیا، اور روزانہ لبرلزم کے نام پر اس مقدس دیش کے اندر بے حیائی اور یعنی فحاشی کے دھندے کیے جا رہے ہیں۔ پورا ملک یعنی اس کے اندر گلی گلی محلے محلے ایسا نیٹ ورک تیار ہے، بلکہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ فلاں محلے میں ایک ایسی دکان ہے، اب تو یہ ہے کہ کون سی جیب ہے جو خالی ہے اس آگ سے، جو کہ نیٹ کے ذریعے اور مختلف سورسز سے موبائل تک نہیں پہنچی ہوئی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر پھر یہ کہ رزق کے لیے کسی اور فارمولے سے عمل کر کے قحط دور ہو، تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ انسان کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ اس تمام ٹولے کو جو اقتدار میں ہے، جو نام نہاد سیاستدان کسی بھی جماعت سے وہ اپنا رابطہ رکھتے ہیں یا لوگ، انہیں آنکھیں کھولنی چاہیے۔ باقی اندھیرا ہے اور یہ قرآن سویرا ہے، باقی سب بند گلیاں ہیں، اس کا رستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے، اور اس میں اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو پھر اس جہان میں بھی آگ نہیں اور اگلے جہان میں بھی آگ نہیں۔ اور اس کو چھوڑ کے اگر کوئی خوشحالی کا دعویٰ کرتا بھی ہے تو وہ خوشحالی نہیں، وہ بدحالی ہے۔